الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود پاک صاحب الالاق نبی محترم شفیع معظم شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے جسے عشرہ مغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک بخشش و مغفرت والا ہے اور خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں توبہ و استغفار کے ذریعے اپنی مغفرت کروا لے۔ ہم جانے انجانے میں چھوٹے چھوٹے کتنے ہی گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ وہ نماز، روزہ، تلاوت کلام پاک اور دیگر عبادات کی برکت سے تمام صغائر معاف فرما دیتا ہے، اور جو ہمارے دامن میں کبائر ہیں یعنی بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، تو ان کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اگر توبہ کریں گے تو ان کی معافی ہوگی، ورنہ معافی نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم روزانہ یہ عہد کرتے ہیں کہ کل توبہ کریں گے، لیکن جب کل آتی ہے تو پھر یہ فیصلہ کل پہ چھوڑ دیتے اور یوں اپنا قیمتی وقت بغیر توبہ کیے گناہوں میں گزارے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کے ہم نے جنازے پڑھے جو روزانہ یہی کہتے تھے کہ کل توبہ کروں گا، کل نماز پڑھوں گا، کل اللہ کی عبادت کروں گا، لیکن بالآخر وہ کل ہی نہ ہوئی جس کل کو توبہ کرنی تھی۔ وہ کل کی تلاش کرتے قبروں میں چلے گئے، رات کو سوئے اور صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوا۔ کتنے لوگ ایسے ہم سے بچھڑ گئے جن کی صبح ہوئی تو شام نہیں ہوئی، اس لیے کوئی خبر نہیں کہ کہاں جا کے سانس کی مالا ٹوٹ جائے اور پھر توبہ کیے بغیر موت کی آغوش میں چلے جائیں۔ حضرت جی توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں، اور محبوب بننے کا جو طریقہ کار ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ اور اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے، ایسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی سعادت کی بات ہے کہ بندہ خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، توبہ و استغفار کرے تو کتنے فائدے ہیں۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے، دوسرا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ڈرتے ہوئے بخشش کا طلبگار ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ اللہ رب العزت کی کہ گناہگار کے دامن میں جتنے گناہ ہوں گے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ توبہ سے پہلے جتنا بڑا گناہگار ہوگا، توبہ کرنے کے بعد اتنا ہی بڑا نیکوکار ہوگا، اتنا ہی بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اب بھی جو توبہ نہ کرے تو وہ سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم، گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب نہ کرے، توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو فرمایا کہ وہی لوگ ظالم، یعنی وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کا خوف نہ رکھا، تو جو اللہ کا خوف نہ رکھے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت نے روز روشن کی طرح اعلان فرما دیا کہ توبہ کرنے والوں پر میں ان کی سوچ سے بڑھ کر کرم نوازی فرماتا ہوں، باوجود اس کے کہ اگر کوئی توبہ نہ کرے تو اس کو ظالم نہ کہوں تو پھر کیا کہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے،
تو جتنی کثرت سے ہو سکے توبہ و استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں سے مغفرت طلب کریں، معافی طلب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے معافی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں پیدا